الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لیبلونکم اللہ البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ بشیئن ساتھ ایک چیز کے من الصید شکار میں سے تنالہ پالیں گے اسے ایدیکم ہاتھ تمہارے ورماحکم اور نیزے تمہارے لیعلم تاکہ جان لے اللہ من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے بالغیبی غائبانہ طور پر۔ اب یہاں پر مسلمان حاجی کو جو احرام کی حالت میں اپنے دور دراز کے علاقے سے چلتا ہے اور صحرا جنگل کراس کرتے کرتے پیدل چلتے چلتے حرم آتا ہے، راستے میں اسے بھوک بھی ہے، کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں، مگر راستے میں کچھ جانور ایسے بھی نظر آتے ہیں جو بالکل سامنے ہے اور آسانی سے ان کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ تو مرد ہوں یا عورت ہوں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں نے تمہارا تھوڑا سا ٹیسٹ لینا ہے، اور ٹیسٹ بھی بس اتنا کہ شکار ہے، میں دیکھوں گا کہ تم حالت احرام میں میرے اس حکم پہ عمل کرتے ہو یا شکار کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ حالت احرام میں تم نے کوئی شکار نہیں کرنا، یہ تمہاری اب آزمائش ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں شکار بھی معمولی سا ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو معمولی سا ہوگا، اور یہ ایسا معمولی یوں ہوگا کہ تنالہ ایدیکم، جس کو تمہارے ہاتھ یوں بڑھاؤ تو آرام سے پکڑ سکتے ہو اس کو، شکار ہو گیا۔ یا پھر رماحکم، یہ تمہارے اپنے تیر جو ہیں تیر کے نشانے پہ بالکل آرام سے مارو اس کو، تم اس کو آرام سے پکڑ سکتے ہو۔ لیکن یہ حالت احرام میں میں نہ کر رہا ہوں کہ حالت احرام میں تم نے کوئی بھی شکار نہیں کرنا، بس اب یہ تمہاری آزمائش ہوگی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے۔ کیونکہ ایمان بالغیب جو ہے یہ بڑا عام ہے، یہاں ٹیسٹ ہو جاتا ہے بندے کا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جنگل میں ہوں، شکار سامنے ہے، حتیٰ کہ جو خیمہ ہے خیمے کے اندر بھی گھس آیا ہے، یا خیمے کی جو چادر ہے اس کے پر گھوم رہا ہے، وہ آرام سے میں اس کو پکڑ سکتا ہوں، مگر کیا ایسا میں کروں؟ حالت احرام میں مجھے کہا گیا کہ نہ، یہ نہیں کرنا۔ اور یہ واقعی بڑی آزمائش تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نکلتے تھے اپنے گھروں سے، دیہاتوں سے، صحراؤں سے، اور جب حرم کی طرف آتے تھے صرف مدینہ سے چل کے اس دور میں مکہ آنا احرام باندھ کے، تو راستے میں کئی جگہوں پر ان کو خیمے بھی لگانے پڑتے، شکار بھی چلتے پھرتے نظر آتے، کیونکہ انسان جب نظر آ جائیں تو ان جانوروں کو یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہوں گی، پھینکیں گے ہم وہ کھا لیں گے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ شکار ہمیں بالکل قریب قریب ہمارے خیمے کی چار دیواری کے پاس ہی گھوم رہے ہوتے تھے، ہم چاہتے تو آرام سے ان کو تیر مار کے یا جال پھینک کے پکڑ سکتے تھے، مگر فرماتے ہیں واللہ کہ ہم نے نظر تک اٹھا کے نہیں دیکھا ان کی طرف، وہ بالکل قریب بھی آ گئے، ہم نے نظر بھی نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ کسی نے کہا اوے شکار سامنے ذرا تیر اٹھا دو مجھے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں اٹھا کے دیتا۔ یہ تیر اٹھا کے دینا بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ پھر اس کو اندازہ ہوا اوہ وہ تو منع کیا اللہ نے۔ یہ وہ ٹیسٹ تھا جو الحمدللہ صحابہ کرام اللہ پر اتنا ایمان رکھتے تھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اس کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی ہو جائے گی، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ اعْتَدَىٰ، اب اس انفارمیشن کے بعد، اس حکم کے بعد کہ منع ہے
پھر اس کے بعد اگر کوئی حاجی حالت احرام میں کسی بھی شکار کو شکار کرتا ہے یا اس پہ تیر چلاتا ہے یا مدد کرتا ہے تو فمن اعتدی، تو یہ زیادتی ہوگی. تو جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک، اس حکم کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک. تو پھر اس کو ہم سخت قسم کی سزا دیں گے، اس لیے کہ یہ کیسا مسلمان ہے جس نے ہمارے حکم کو بھی تسلیم نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی بات کو نہیں مان رہا تو بڑی باتوں کو کیسے مانے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ تم مارو شکار کو اس حال میں کہ جب تم احرام میں ہو. احرام کی حالت میں کوئی شکار نہیں کرنا، نہ شکار کو مارنا ہے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اور جو بھی قتل کرے گا اس جانور کو، اس شکار کو، منکم، تم میں سے، تم حاجیوں میں سے، منکم، تم احرام باندھنے والوں میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے کہ اللہ نے منع کیا ہے، پھر احرام کی حالت میں وہ کسی شکار پر تیر چلا دیتا ہے اور شکار مر جاتا ہے، تو فجزاء، تو بدلہ ہے، مثل، مانند، ما، اس کے جو قتل، اس نے قتل کیا، من النعم، چارپایوں میں سے. تو جس طرح اس نے کسی جانور کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے پاس جو چارپائے ہیں، چوپائے ہیں، گائے، اونٹ، بکری، دمبا، تو یہ 4 چوپائے ہیں. تو ان چوپائیں اور مویشیوں میں سے جو جانور ہمارے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس کے طرح، اسی کے مثل ہم نے کیا کرنا ہے، ان چوپایوں میں سے کوئی ایک جانور وہ کیا کرنا ہے، وہ دے دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں 2 انصاف والے بندے کریں گے. وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ جانور تم نے مارا ہے، ہرن مارا ہے، تو اس ہرن کا وزن یہ ہے، اتنا بڑا ہے، تو اس کے مقابلے میں تم اتنا مینڈھا دے دو، یا اس کے مقابلے میں تم اتنا بڑا بکرا دے دو. نیل گائے ماری ہے تو اس کے مقابلے میں تم گائے دے دو. اس طرح تو 2 منصف انسان جو مسلمان ہوں گے، تمہارے اندر ہوں گے، وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو مارا گئے تو اس کے مقابلے میں یہ کون سا جانور اب ذبح کروائے یا اللہ کی راہ میں دے. تو جب اس سے وہ جانور لے لیا جائے گا تو ہدین، بطور قربانی کے وہ لیا جائے گا، بالغ الکعبۃ، پہنچنے والی کعبہ تک. تو یہ جرمانہ لے کے اس سے اس جانور کو بطور قربانی قبول کیا جائے گا اور خانہ کعبہ لے جایا جائے گا. وہاں جا کے جو حاجی ہیں ان کے لیے ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے گا اور ان کو کھلایا جائے گا. اگر اس بندے کے پاس، مارنے والے، شکار مارنے والے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی جانور نہیں، نہ اونٹ ہے، نہ گائے ہے، نہ بکری ہے، نہ مینڈا ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں، تو وہ اتنی قیمت نہیں رکھتا، غریب ہے، تو دوسری شکل یہ ہے، او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر کفارہ ہے کھانا کھلانا چند مسکینوں کا. وہ چند مسکینوں کو، یعنی 2-4 مسکینوں کو وہ پھر کھانا کھلا دے. یہ غلطی جو اس نے کی ہے وہ غلطی اس طرح معاف ہوگی، چند مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے. او عدل ذالک صیاما، یا برابر اس کے روزے رکھنا ہے. اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر چند مسکینوں کے برابر کو کھانا کھلانا ہے، 4-5 کو، تو 4-5 روزے رکھ لے. یہ رکھنا ضرور ہے، یہ کام ضرور کرنے ہیں. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا. جو شکار کر چکا، اللہ کی نافرمانی کر چکا، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا میں مواخذہ کروں، اس کو تھوڑی بہت سزا دوں. تو یہ تینوں کاموں میں کوئی ایک کام اس کو کرنا ہوگا اپنی حیثیت کے مطابق، پھر بھی معاف نہیں ہے. عفا اللہ عما سلف،
معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا، جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اس حکم کے بعد اگر کوئی کرتا ہے فمن عاد، اور جو لوٹا یعنی دوبارہ ایسی حرکت کی، تو فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے. مراد یہ کہ اللہ کے احکام کو معمولی مت سمجھنا. بعض اوقات انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے نا، کہ اگر کوئی جانور کے بدلے جانور نہیں ہے تو تم کیا کرو، چند مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو چند روزے رکھ لو، اور چند روزے نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، پھر میں کر لوں ایسا کام. نہ، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، جس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یعنی اس کو معمولی نہ سمجھیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہے وہ مسئلہ جو کہ حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا حاجیوں کو. صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ واللہ، یعنی یہ جب یہ سارے احکام یا مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے تو ہم اتنے الرٹ تھے کہ ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو کہ جس میں ہم اللہ کے انتقام کا شکار ہوں. ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، پھر نہ پلٹ کے دیکھا ہے اور نہ ایسی حرکت کبھی سوچی ہے. احل لکم، حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، صید البحری، شکار سمندر کے. آج ہی لوگ کشتی پہ بیٹھ کے احرام کی حالت میں جا رہے ہیں مکہ، اب سمندر میں شکار نظر آتا ہے، مچھلیاں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، تو کیا وہ پکڑیں؟ حالت احرام میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال ہے، تم وہ شکار کر سکتے ہو. وَطَعَامُهُ، اور کھانا اس کا، یعنی شکار کر کے یہ نہیں کہ رکھو اس کو، تم پکا کے اس کو کھا بھی سکتے ہو. متاع لکم، فائدہ مند ہے تمہارے لیے. تمہارے لیے سے کیا مراد ہے؟ جو مقیم لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، وَلِلسَّيَّارَةِ، اور قافلے کے لیے بھی، یعنی مقیم قافلے والے سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر، صید البری، شکار خشکی کا، ما دمتم حرما، جب تک ہو تم حالت احرام میں. احرام جب تک بندھا ہوا ہے خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. اور اگر کشتی میں ہو احرام کی حالت میں تو کشتی میں بیٹھے شکار سمندر کا کر سکتے ہو، یہ حلال ہے. کتنی آسانیاں ہیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو، الیہ، طرف اسی کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ حاجی کو خیال دلایا کہ دیکھو حاجی صاحب، تم اپنے ہاں سے چلے ہو اور جا رہے ہو کہاں؟ مکہ. دنیا بھر سے لوگ وہاں سے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے میدان عرفات میں تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے. ایک منظر آ جائے گا تمہارے سامنے، بالکل اسی طرح سمجھنا، چاروں طرف سے اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں بھی اکٹھا کر دینا. دنیا میں اس کا نمونہ اللہ دکھا رہا ہے، تم خود شوق سے آتے ہو اور اس میدان عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہو. کل قیامت کو جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں دوڑوانا ہے میدان محشر کی طرف، تم نے وہاں اکٹھے ہو جانا ہے. اس لیے اس کی نافرمانی نہ کرو. اور میدان محشر میں اکٹھے ہونے کا کوئی مقصد ہے، حساب کتاب ہے. جعل اللہ الکعبۃ، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، البیت الحرام، جو بیت ہے، جو گھر ہے حرمت والا. کعبہ اسی چوکور عمارت کو کہتے ہیں جو حرم میں بنی ہوئی ہے، اس کو کعبہ کہتے ہیں. تو زمین سے ذرا ابھری ہوئی بھی ہے، کھڑی کی گئی ہے، اوپر اٹھائی گئی ہے، تو اس لیے اس کو کعبہ کہہ دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کعبہ کو گھر بنایا ہے. کیسا گھر؟ الحرام، حرمت والا. حرمت والے کا مسئلہ یہ کہ اس کے پورا احترام کرنا ہے ہر اعتبار سے. وہاں پہنچ کے اس خانہ کعبہ کو تم نے احترام کی نظر سے دیکھنا ہے. وہاں کوئی غلط حرکت نہیں کرنی، شور نہیں مچانا. یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا احترام یہی ہے کہ وہاں انسان بڑے ادب کے ساتھ داخل ہو، اللہ سے دعائیں مانگے، عبادت کرے اسی کی طرف رخ کر کے. یہ بھی احترام ہے. کسی اور طرف رخ کرے گا تو یہ بیت الحرام کو وہ احترام نہیں دے رہا. پھر اللہ نے اس کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ قیاماً، قیام کا ذریعہ، للناسی، لوگوں کے لیے. دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں. یہ کعبہ کی وجہ سے آتے ہیں. اب دیکھیں اسلام آباد سے کچھ لوگ اگر یہ چاہیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب دیکھیے قیام کس طرح شروع ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح اس خانہ کعبہ کے ذریعے سے خود کھڑے ہیں. کیسے؟ بندہ کہے گا میں نے پاسپورٹ بنانا ہے، جانا ہے میں نے وہاں، تو پاسپورٹ بنوانے کے لیے وہ فیس دے گا. اتنے لوگ ہیں جو وہاں پر آفس میں بیٹھ کے جاب بھی کریں گے، ان کو تنخواہ ملے گی. پھر جب اس کو پاسپورٹ ملے گا یہ ویزا لگوائے گا. ویزے کے لیے کتنے ایجنٹس ہیں جنہوں نے اپنے اپنے آفس کھول رکھے ہیں. کتنے منشی ہیں جو بیٹھے ہیں آپ کے فارم کو فل کرنے والے. کتنے فوٹوگرافر ہیں جن کو آپ کی جو فوٹو آپ کی ضرورت ہے وہ کھینچ کے دیتے ہیں. یہ ان سب کو یہ بیت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کھڑا کر رہا ہے سب لوگوں کو. یہ سب لوگوں کا روزگار لگ رہا ہے. سب لوگ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر جب ویزا لگ جاتا ہے تو آدمی تیاری کرتا ہے. تیاری کے لیے وہ احرام خریدتا ہے، ضرورت کی چیزیں لیتا ہے اپنے ساتھ. یہ سب کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے کاروبار چمک اٹھتے ہیں. احرام ایک کپڑا ہے، کپڑوں والوں کا کاروبار چمکا. جوتی لی اس نے، جوتے والوں کا کاروبار چمکا. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں وہ سب اپنے پاس رکھتا ہے، خریدتا ہے. سوٹ کیس لیتا ہے، وہ بھی ایک کسی کا بزنس ہے، وہ بھی چمکا. پھر یہ سب چیزیں اٹھا کے جب وہ تیار کرتا ہے تو پھر ٹکٹ خریدتا ہے جہاز کی. جہاز کا کاروبار چمکا، کمپنی کا نام روشن ہوا. پھر وہ جہاز پہنچا وہاں، پھر وہاں کئی لوگ آگے، ان کے کئی کام شروع ہو جاتے ہیں. گاڑیاں ہیں، ٹیکسیاں ہیں، ان کے کرائے ہیں، ڈرائیورز ہیں. پھر اس کے بعد ہوٹل ہیں. پھر ہوٹلوں میں رہنا ہے تو اس کی فیس ادا کرنی ہے. پھر اس کے بعد کھانا پینا ہے تو وہاں کئی کاروبار ہیں، کئی ہوٹل الگ کھلے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹس ہیں. تو یہ چند دنوں کی ایکٹیویٹی میں اللہ فرماتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے. صرف ایک چیز کو دیکھ لیں، ایک ریچول کو، کہ مسلمان جب یہ طے کر لے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے اور سال بھر میں عمرہ ہوتا رہتا ہے، یا پھر میں نے حج کرنا ہے، تو وہ جاتا ادھر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، ایک تو بیت الحرام بنایا، دوسرا لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا. لوگ اس ذریعے سے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا گزارا ہوتا ہے، انہیں روزگار ملتا ہے، کئی کاروبار چمکتے ہیں. یہ ہے قیام للناس کا مطلب. والشہر الحرام، اور ماہ حرام کو، والہدیہ، اور قربانی کو، والقلائد، اور پٹے والے جانوروں کو. قلادہ کی جمع ہے قلائد. قلادہ کہتے ہیں گلے کے ہار کو. عورت کے گلے میں ہار ہو تو اس کو کہتے ہیں قلادہ. اور اسی طرح جانور کے گلے میں ہار نہیں ہوتا، پٹا ہوتا ہے، تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں قلادہ. تو والقلائد سے مراد پٹے نہیں ہیں بلکہ پٹوں والے جانور ہیں. تو یہ پٹوں والے جانور ایک علامت ہے کہ ان جانوروں کو بیت اللہ لے جایا جا رہا ہے.
یہ ہدی ہیں، یہ وہیں جائیں گے، وہیں قربان ہوں گے۔ ذالک، یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس لیے ہے کہ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ساتھ ہر چیز کے خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قیام للناس اس نے کہہ دیا ہے، لوگ اس پہ بیٹھ کے کتنی بھی اسٹڈی کریں، مگر اللہ نے ایک چھوٹی سی بات بتا کے یہ ثابت کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ آسمانوں میں کیا اور زمین میں کیا ہے، میرے پاس لوگوں کا رزق ہے، اسباب اور ذرائع میرے پاس ہیں، اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے خوب علم رکھنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہر شے کا علم ہے۔ یعنی یہ جو مختصر سی بات ہے، اس پہ کتنے بھی دماغ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے اندازے لگائیں لیکن ان کو سمجھ نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور واقعی دیکھ لیں، کئی لوگ جن کو یعنی یہ وہم و گمان ہی نہیں ہوتا یار بزنس کا یہ بھی ایک آپشن یہ بھی ہے، ورنہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بزنس کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ اگر صرف اسی میں انسان آ جائے تو دیکھیے ایک پروڈکشن لا کے حاجیوں کو دینا شروع کر دے تو کتنے حاجی ہیں جن کے کام ہو جائیں، اور وہ ایک معمولی سی چیز کتنی پھیل جائے، کتنی پھیل جائے۔ یعنی آپ اوروں کو چھوڑیے، یہ صرف لوگ جو ہے نا ٹوپیاں بنا لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو چائنا سے کتنی ٹوپیاں آتی ہیں؟ آپ سعودی عرب میں جائیں، جگہ جگہ جو دکانیں کھلی ہیں، ہمارا دنیا بھر سے آنے والا جو حاجی ہے وہ ضرور ٹوپیاں خریدتا ہے اور وہ لے آتا ہے اور بڑی خوشی سے تحفے تحائف میں دیتا ہے۔ اور چھوڑیں، یہ چھوٹے سے کین ہیں، پلاسٹک کے کین ہیں، اگر کوئی اس کا کام شروع کر دے تو یہی سوچے گا یار یہ کین بناؤں گا کون خریدے گا، اس ملک میں کون خریدے گا اس کو؟ لیکن حاجیوں کی بڑی ضرورت ہے، اس کین کا کاروبار اتنا زبردست ہے کہ ہر حاجی چاہتا ہے میں 1 نہیں 2 نہیں 4 اپنے ساتھ لے جاؤں کینز، اور جا کے اپنے ہاں پانی کو تقسیم کروں۔ تو اس لیے یہ بندوں کے اندازوں سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہے یہ کام۔ تو اللہ نے یہ جو حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اعلموا، اور یہ بھی یاد رکھو، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ نافرمانی کی تو سخت سزا بھی دے گا، اور اگر اس کی اطاعت کی تو بڑا مہربان بھی ہو جائے گا، سب گناہ بھی پچھلے معاف کر دے گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھو، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری بس پہنچا دینا ہے، تم تک اب ہر بات پہنچ رہی ہے، تم مومن ہو، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اب رسول کی ایک ایک بات کو غور سے سنو، پلے باندھو اور عمل کرو، ویسے بن جاؤ جیسا کہ رسول چاہتا ہے، یا جس پیغام میں جس بات میں یہ پیغام دیا گیا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، کہاں اطاعت کرتے اور کہاں نہیں کرتے، کہاں تمہارا دل چاہتا ہے کہ مانے اور کہاں دل چاہتا ہے کہ نہ مانے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک۔ مراد یہ ہے کہ ناپاک سے مراد مشرک اور طیب سے مراد مومن، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک ردی چیز ہے
وہ خبیث ہے، اور ایک بہترین چیز ہے وہ طیب ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، کوئی بھی ان دونوں چیزوں کو برابر نہیں کہتا کہ ایک جیسی ہیں۔ ایک نیک ہے اور ایک بد ہے۔ نیک جو ہے وہ طیب ہے، اور جو بد ہے وہ خبیث ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دنیا کا ایک اصول ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی مشرک اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ ایک طیب ہے اور ایک خبیث ہے۔ باقی رہا یہ کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار، کچھ لوگوں کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ آخر یہ سارے اتنے سارے لوگ ہیں، یہ سب کے سب خبیث ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ تمہیں اچھی لگے کثرت ناپاک کی۔ جو خبیث ہیں وہ اگر بہت ہی زیادہ ہوں تو تم شاید پسند کرنے لگو ان کو، یار یہ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے نظریے کے لوگ ہیں، آخر یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں، صرف میں ہی صحیح ہوں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ کثرت کا اور قلت کا مقابلہ نہیں کرنا۔ مقابلہ کس چیز کا کرنا ہے؟ خبیث کا اور طیب کا، کہ ان میں پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے، نیک کون ہے اور بد کون ہے، ردی کون سی چیز ہے اور بہترین کون سی چیز ہے۔ اصول یہی ہے تم انسانوں کا، تو اچھی چیز کا انتخاب کرو اور بری چیز کا، ناپاک چیز کا انتخاب چھوڑ دو، خواہ وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے کہ وہ طیب کو لیتا ہے اور ناپاک کو، خبیث کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ طیب اگر ایک آدمی ہو، ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے مقابلے میں ان کی ساری امت جو ہے وہ ناپاک ہے، خبیث ہے۔ اللہ ان کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے بعض اوقات یہ ایک خبط ہم پر بھی سوار ہو جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ یہ خبط سوار ہو جاتا ہے لوگوں پر۔ جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا مختلف جماعتوں میں، وہ کہتے ہیں ہماری کثرت زیادہ ہے، تمہاری کثرت تھوڑی ہے۔ تو وہاں یہی اصول آئے گا، یہی اصول کہ آپ بس اتنا دیکھیے کہ پاک کن لوگوں میں اور ناپاک کن میں ہے۔ پاک اگر ایک ہے تو اس پاک کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اور جو خبیث ہیں چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، چھوڑ دیجیے ان کو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اصول ہے۔ اسی اصول کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ہاں یہ جو ہلکی پھلکی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، یہ بات جمہوریت کی، لیکن جمہوریت نہیں چلتی یہاں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ نام لیتے ہیں جمہوریت کا، لیکن جمہوریت کو پسند کوئی نہیں کرتا، عمل ہی نہیں کرتے لوگ۔ دعوے بڑے کرتے ہیں مگر خود اپنے اندر بڑی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے ان کی۔ تو ویسے میں کہہ رہا ہوں جمہوریت کا بھی مقابلہ اگر کر لیں کہ حکومت عوام کی، تو یہ عوام کیا ہیں بیچارے؟ کل انعام ہے۔ کل انعام جانتے ہیں؟ عوام کل انعام عربی کا ایک سینگ ہے۔ مراد یہ کہ جو لیڈر ہے نا، وہ اپنی عوام کو، اپنے سارے نعرے لگانے والوں کو سمجھتا ہے کہ یہ سب کے سب جانور ہیں، میں ان کو جدھر بھی ہانکوں گا نا یہ ادھر چل پڑیں گے۔ اور ہوتا ہی ایسے ہی ہے۔ مانتے ہو؟ ہاں، ہاتھ کھڑا کرو، چلو، چل پڑے۔ اور ہم سمجھتے ہیں واہ کیا زبردست ہے ہمارا لیڈر۔ وہاں یہ نہیں سوچتے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا واقعی اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، برے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے۔ اور روب ڈالا جاتا ہے اس کثرت کا دوسروں پر۔ تو بات یہی ہے، اصول یہ یاد رکھیے کہ طیب اور خبیث میں ہمیں فرق کرنا ہے بس۔ اس لیے جب ووٹ بھی دینا ہو ضرور دیجئے، لیکن ووٹ میں اس چیز کو نہ دیکھیے یہ میرا ہے یا اس کے پاس زیادہ لوگ ہیں، وہاں یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں طیب کون ہے اور خبیث کون ہے۔ مراد یہ کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے۔ جو نیک ہے آپ اس کو ووٹ دے دیجئے، اور جو بد ہے اس کو ووٹ نہ دیجئے، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ کم از کم آپ اپنی ذمہ داری سے تو عہدہ برا ہو جائیں گے نا۔
ضمیر میں کوئی ملامت تو نہیں ہوگی نا، میں نے کسی برے انسان کو تو ووٹ نہیں دیا، میں نے تو کوئی اچھے انسان کو ووٹ دیا ہے. یہ اصل چیز ہے. اس لیے یہ جماعتیں اور وہ یہ سب نام ہوتے ہیں، بندوں کو دیکھنا ہے بس ہم نے. یہ جو بندہ کھڑا ہے وہ کون ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ جماعت کا ہے، یہ فلاں ہماری جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے. نہیں، یہ اس کو چھوڑیں آپ. اس لیے نمائندوں کو بھی نیک ہونا چاہیے، اور جو پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم جیتے ہیں ان کو بھی اپنے ہاں اپنے ٹکٹ ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو کرپٹ نہ ہوں، جو بے ایمان نہ ہوں، جن کا ماضی بے داغ ہو، جن کو لوگ جانتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ شریف انسان ہے، یہ لٹیرا نہیں ہے. لوگ خود بخود دیں گے اس کو ووٹ. تو بہرحال یہاں یہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب، اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح اسی میں ہی ہے. صرف یہ معیار تم قائم کر لو نا کہ ہم خبیث اور طیب میں فرق کرنا جانتے ہیں، تو یقین مانیے فلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے پاس، اور یہ معیار ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضمیر یا ہمارے اندر ایسی سمجھ بوجھ رکھ دی ہے کہ ہم غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتے ہیں. یہ اگر کر لیں جب کا تو یقین مانی ہماری فلاح ہے. اور اگر ہم نے اس کی تمیز چھوڑ دی تو پھر یہی کچھ ہوگا، پھر فلاح نہیں ہوگی. پھر خبیث کو لا کے جب بٹھائیں گے تو پھر روئیں گے ہم، وہ سب ہمارے کام ہوں گے. یہاں تو یہی حالت ہے. لوگ اس کو نہیں سوچتے، وہ کہتے نہیں برادری ہو، بندہ ہو اپنا، چودھری صاحب ہیں اپنے، دو ان کو ووٹ. میں اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لائر تھے، بہت اچھے، انتہائی شریف انسان، بار 8 لا کیا انہوں نے باہر کی یونیورسٹی سے، بڑے کامیاب وکیل تھے، اور جب وکالت کرتے تو جائز کیس کو لیتے تھے، غلط کیس کو نہیں لیتے تھے. فیس بھی تھوڑی لیتے تھے. یہ نہیں کہ میں نے کوئی بزنس بنانا ہے، مظلوم جو ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے. ان کو نہ کسی پارٹی نے کہا جی ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ کھڑے ہوں، آپ کو لوگ جانتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں، آپ الیکشن لڑیں، انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے، سپورٹ ہم کریں گے. ٹھیک، وہ کھڑے ہو گئے. اور ان کے مقابلے میں گاؤں کے چودھری صاحب تھے جو بالکل نام لکھنا نہیں جانتے تھے اپنے ہاتھ سے، انگوٹھا چھاپ بندہ تھا، وہ بولنا نہیں جانتا تھا. یعنی اس کے بارے میں اسی شہر میں تھا تو رانا جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی مجھے کہ آج وہ گیا ہے اپنے دیہات میں، سب کو اکٹھا کیا ہے. تو صاحب جو بتا رہے تھے، کہتے میں بھی گیا وہاں، پبلک تھی آئی ہوئی تھی، تو لوگ بڑی توقع کر رہے تھے کہ آج یہ کچھ کہے گا. تو وہ اسٹیج پہ آیا، اس کے پہلے آنے سے پہلے خوب نعرے لگے، نعرہ یہ چودھری صاحب زندہ باد، جو تھا خوب جوش دلایا گیا. تو بعد میں کہا گیا اب آپ کے سامنے وہ ایڈریس کریں گے. تو ایڈریس کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، تو بول تو سکتا نہیں تھا. اس نے اپنی پگڑی اتاری، وہ پگڑی اتار کے نا ٹیبل پہ رکھ دی. تقریر جو کی وہ یہی جملہ کہا، بھائیو اس پگڑی دی لاج رکھ لینا. بس یہ کہا، لوگوں کو ایسا جوش آیا، بس یہ اس کی تقریر تھی، پگڑی پہنی، خدا حافظ کہہ کے چلا گیا، اور وہی جیت گیا. اور جو سمجھدار انسان تھا اس کو لوگ ووٹ ہی دے سکتے. یہ صورت حال ہے ہمارے ہاں. تو ایسی صورتوں سے بچنا چاہیے. معیار ہم اپنا رکھیں، اصول دین دیتا ہے. طیب اور خبیث دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ہم فرق کرنا جان لیں تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی بن سکتا ہے، ہمارے حالات بھی درست ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، نہ تم پوچھو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تبدا وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم وہ بری لگیں تمہیں،
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو یا سوال کرو عنہا ان چیزوں کے بارے میں، حین جب ينزل القرآن اتارا جائے قرآن کریم یا نازل کیا جاتا ہے قرآن کریم، تبد لکم ظاہر کر دی جائے گی وہ تمہیں، عفا اللہ عنہا معاف کر دیا اللہ نے اس سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ ایک چھوٹی سی تعلیم یہ دی ہے کہ بار ایک انسان سوال کرتا ہے تو سوال کے بارے میں دین منع نہیں کرتا کہ آپ اگر کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے کچھ مواقع ہوتے ہیں یا کچھ انداز ہوتے ہیں۔ تو ایک انداز یہ ہے مثال کے طور پر کہ لوگ جب بہت زیادہ سوال کرتے ہیں نا ایک عالم سے یا ایک مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سوالوں کا ایک چسکا ہوتا ہے، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں فتویٰ شاپنگ۔ آئیں اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اچھا مزید پوچھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ پوچھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے نا، یہ آج کل بہت سکھایا جاتا ہے کہ آپ سوال پہ سوال کرنا جانیں اور کسی شے پہ فوراً یقین نہ کر لیں، یا کم از کم بہت اچھی بات ہے کہ یقین فوراً نہ کریں، لیکن سوال کے 2-4 انداز ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ ہاں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک آدھ دفعہ لوگوں کے پاس آپ تشریف فرما تھے تو انہوں نے آپ سے ایسی باتیں پوچھیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا کہ یہ کیسے سوال کر رہے ہیں اس سے، اور پھر سوال کے سوال کرتے جا رہے ہیں، آپ جواب بھی دے رہے ہیں، تو آخر آپ ایک اللہ کے رسول بھی تھے، تو آپ کو غصہ آ گیا، یعنی شدت جو غصے کی تھی وہ آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوئی، ابھی بولے نہیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو چاہتے ہو پوچھتے جاؤ۔ تو ایک صاحب تھے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ کو لوگ متہم کرتے تھے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو۔ تو عبداللہ کے دل میں یہ بڑی وہ کسک سی تھی کہ کیا میرے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ مجھے کہتے بھی ہیں، تو میں خود کیوں نہ تسلی کر لوں نبی علیہ السلام سے۔ تو انہوں نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے، بس تسلی ہو گئی۔ پھر اس طرح ایک اور صاحب تھے، سعد ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ تو یہ اس طرح کہ اب میرا باپ کون ہے، اس دور میں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، ان سے نسلیں پیدا ہوتی تھیں، تو اب باپ کون ہے اس کا کوئی نہیں، فلاں ہے فلاں نہیں، اس طرح کی خوب باتیں ہوتی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں تو محسوس بھی کیا لوگوں نے، حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ غصہ ہے مگر یہ سوال کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، یعنی ایسے آپ کو غصہ دلا رہے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے سوال کریں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ان تبد لکم، اگر تمہیں اس کے جواب مل جائیں یا وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تمہیں بری لگیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کو یہ کہا ہو کہ تمہارا باپ فلاں ہے اور وہ کسی فرد کا غلام تھا، صرف اتنی بات ہی کی جائے تو کیا بندے کی کیا وہ رہ جاتی ہے؟ تو چھپی ہوئی باتیں بھائی ڈھکی رہنے دیں، ضرور پردے اٹھانے ہیں پیٹ سے۔
تو اس لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ جب وہی نازل ہو چکے، وہ سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول سمجھ نہ آئیں تو سوال کر لو سمجھنے کے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں یا جو کچھ ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں مزید سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے کو یہ کام اچھا نہیں ہے، منع کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب قرآن اتار دیا جائے، یعنی اور قرآن اتار کے تمہیں سنایا جائے، وہ سمجھ نہ آئے تو اس وقت تم اسی قرآن ان آیت سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو وہ اگر پوچھ لو تو تبد لکم، اس کا جواب تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ انداز ہونا چاہیے بس۔ بہت سے غیر ضروری سوالات ذہن میں آتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماضی کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، ان کے بارے میں پوچھنا کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہو گیا عفا اللہ عنہا، اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے، یہ ساتھ گارنٹی بھی دے دی۔ اب ایک نو مسلم ہے، کوئی بھی ہو، چاہے کالا ہو گورا ہو کوئی بھی ہو، وہ جب مسلمان ہوتا ہے تو کیا اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ تمہاری ماں یہ تھی اور تمہارا باپ یہ تھا؟ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس بندے نے جو توبہ کی ہے اور مسلمان ہو گیا تو بس اس کا پچھلا سب معاف، جو ہونا تھا ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو اہمیت دیجئے جو مان رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے اور عمل کر رہا ہے۔ تو واللہ غفور حلیم، اور اللہ خوب بخشنے والا اور خوب بردبار ہے، یعنی وہ گناہ بخش بھی دیتا ہے۔ اور اس قسم کے سوال جب کیے جاتے ہیں تو اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، مگر تمہاری لا علمی یا کوتاہی کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دینا پڑتی، وہ برداشت کر رہا ہے۔ وجہ یہ قد سألہا قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا تھا ان ہی سوالوں کا قوم، ایک قوم نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا ان کا، کافرین انکار کرنے والے۔ تو یہ بتایا کہ یہی کام تو بنو اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کیے رکھا تھا کہ انہوں نے سوال کر کر کے آپ کو بڑا پریشان کیا تھا۔ گائے کا حکم دیا کہ ذبح کرو تو اب سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی کچھ اگر مزید پڑھتے جائیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی پابندی بڑھاتے گئے وہ اتنی ان کے دل سخت ہوتے گئے، ٹھیک ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، انسان ہلکا سا سوال کرے، جواب مل جائے کہ الحمدللہ، اور اس پہ عمل شروع کر دے بس۔ لیکن اگر سوچ ہی یہی ہو کہ نہیں میں نے تو پوری کھودیڑ کرنی ہے اور تہ تک جانا ہے، اس کو ریسرچ کہتے ہیں، وہی ایمانیات کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی۔ اور ایمانیات میں اللہ تعالیٰ پر یہ عقیدہ کہ اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، یہ دو چیزیں ایمانیات۔ تو آپ کی کوئی بات، اللہ کی کوئی بات بندوں کو ملے اور کہے نہیں میں نے اس کے بارے میں مزید ریسرچ کرنی ہے، میری عقل کو سمجھ نہیں آتی، تو کرتا رہے، کون سمجھا سکتا ہے پھر اس کو اللہ کے بعد، رسول کے بعد؟ تو اس لیے مسلمان خام خواہ کی کوئی نہ شکایات کریں، نہ سوالات کریں، اور نہ ان باتوں میں الجھیں، بس اتنا سمجھایا ہے۔ اور الحمدللہ یہ تھوڑی سی بات تھی، مسلمانوں نے سنی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سوال کرنے سے منع کر دیا تھا، اب ہم سوال نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم خاموش بیٹھیں، اللہ کے رسول یا تو کچھ فرمائیں ہم سنیں، یا کوئی باہر سے کوئی سیانہ بندہ آئے اور آ کے کچھ سوالات ایسے کرے جس کے جواب اللہ کے رسول دیں، ہم اس سے مستفید ہوں۔ یسألونک یسألونک، یہ چند سوالات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں، بس ان سوالات کے علاوہ پھر مسلمانوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مزاج یہ بن گیا تھا سنو عمل کرتے جاؤ، سنو عمل کرتے جاؤ، اور الحمدللہ اس میں ان کو بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ تو یہ حکم دے کے سمجھا کے پھر آگے، ما جعل اللہ،
نہیں بنایا ہے اللہ نے من بحیرتن کوئی بحیرہ، ولا صائبتن اور نہ کوئی صائبہ، ولا وسیلتن اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حامن اور نہ کوئی حام، ولیکن الذین اور لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ کو، واکثرہم اور ان کی اکثریت لا یعقلون نہیں عقل رکھتی یا نہیں وہ عقل رکھتے۔ اب یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام ایک نام ہے جانوروں کے۔ بحیرہ جس کا دودھ بتوں کے نام پہ روک دیا جاتا، یعنی اونٹنی ہے، اب وہ اونٹنی بحیرہ بن گئی کہ بھئی اس کا دودھ ہم نہیں نکالیں گے، اب یہ بتوں کے نام ہے، تو کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں نکال سکتا تھا، آزاد چھوڑ دیا اس کو کہ بتوں کے لیے۔ صائبہ تو اس کو چھوڑ دیا، اس پہ نہ کوئی سواری کرنی ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی بوجھ لادنا ہے۔ پھر وسیلہ وہ جانور ہے یا وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے، فیمیل بچہ ہو اس کا، اور دوسری بار بھی فیمیل ہو، تو ایسی اونٹنی کو بڑا مبارک سمجھ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اب بتوں کے نام ہے۔ حام یہ میل اونٹ ہے، نر اونٹ ہے، ایسا اونٹ جس کے ذریعے سے کو 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، تو ایسے اونٹ کو بھی بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب یہ رسم کہاں سے آئی؟ پرانا دور تھا، پرانے دور میں ایک شخص تھا عمر کے، اس نے توحید سے نکال کے پورے عرب ورلڈ کو وہ شرک کی طرف لے گیا۔ کام یہ کیا تھا کہ کچھ جانور ہیں وہ بتوں کے نام چھوڑ دو اور پھر ان کے یہ نام ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا جہنم کی آگ میں کہ وہ شخص جو ہے اس کی انتڑیاں باہر نکلی تھیں اور پھیلی ہوئی تھیں، وہ ان کو گھسیٹتا پھرتا تھا۔ یہ اس کی سزا ہے، اور جب قیامت کے روز ہوگا تو الگ معاملہ ہوگا اس سے، لیکن فی الوقت اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کوئی ہے ایسا سلسلہ ہمارے ہاں بھی؟ کچھ جانوروں کو کسی کے نام چھوڑ دینا کہ اس کا کوئی اب ہم استعمال نہیں کریں گے۔ کوئی بھینسوں کے جو باڑے ہوتے ہیں ان میں بھینس والا کوئی ایک آدھ بھینس کوئی اس نام سے چھوڑتا ہے؟ عربوں کے ہاں یہ چیز تھی، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے وقت یہ چیز تھی، دیہاتوں میں، صحراؤں میں۔ پھر اس طرح صائبہ، صائبہ ایسا جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس پر نہ کوئی بوجھ لاتے نہ سواری کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں میں نے نہیں بنائی تھیں، یہ جانور میں نے مقرر نہیں کیے تھے۔ ما جعل اللہ، اللہ نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو کس نے کیا تھا؟ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو کفار تھے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ ایسی جھوٹ خود گھڑتے تھے اور پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی دین ابراہیمی ہے۔ تو انہوں نے خود گھڑے ہیں۔ تو دوسرا مطلب یہ کہ خرافات جو ہیں، بدعات جو ہیں، وہ انسان خود گھڑتا ہے، وہ اس کو اچھی لگتی ہیں، پھر اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور پروموٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی واحد سہارا ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمایا ہے، یہ ہمارے دین میں جائز ہے۔ خود گھڑو، لوگوں کو بتاؤ، رواج دو، اور پھر اس کے بعد اپنا نام نہ لو بلکہ کہو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ سب نام ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ سب نام ہیں۔ انہی ناموں کو آپ ذرا تھوڑا سا خود دیکھ لیجئے، 11ویں، محرم، رجب، کنڈے ہیں، اور کیا کیا نام ہے؟ یہ سب کوئی کنڈے نبی علیہ السلام نے نام نہیں رکھا۔ یہ 11ویں کا نام ہماری شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح اور سلسلے ہیں سارے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں
اگر آپ اس پہ غور کریں تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائیں، یہ ہماری اپنی گھڑی ہیں۔ اور لوگ جو مسلمان ہیں وہ یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ یہ واقعی دین کا کام ہے، ہمارے علماء نے بتایا ہے، تو لہذا وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم نے اس لیے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت نہیں عقل رکھتی، یعنی اکثر ان کے بے عقل، کم عقل لوگ ہیں۔ یہی کم عقل لوگ جو ہیں وہی اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جن کو دین کی سمجھ بوجھ ہے وہ جانتے ہیں کہ ان جانوروں کو وسیلہ، صائبہ، حام اور اسی طرح بحیرہ بنا دیا جائے تو اس میں کیا فائدہ ملتا ہے دینی اعتبار سے، اور بے بس جو خدا ہیں ان کے نام پہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بے وقوفی ہے، کوئی عقل مندی تھوڑی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو اتارا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا، وہ جو پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباؤہم، کیا بھلا اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے، لا یعلمون شیئا، نہ جانتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یعنی دین کی طرف بلایا جائے، آئیے جناب یہ بس یہی رسمیں چھوڑیں، یہ بحیرہ، صائبہ، حام، یہ چھوڑیں یار، ان چیزوں کو، ان کی کیا ویلیو ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آئیے ہم خیرات کرنا چاہتے ہیں، کوئی جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے نام چھوڑنا چاہتے ہیں تو آئیں، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں، جو اللہ نے اتارا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئیے ہم ان کو مان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں کتاب میں فرمایا ہے۔ آج بھی بات کی جائے 11ویں محرم کے کنڈے اور کیا نام ہے اس کا، نیاز اور رجب کے کنڈے، ان کے بارے میں پوچھا جائے یا کہا جائے کہ آئیے اللہ رسول سے پوچھ لیتے ہیں، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں، ہمارے بزرگ یہ کرتے چلے آئے، ان کا جو کہنا ہے ہمارے لیے کافی ہے، بس ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں تب بھی یہ اپنے باپ دادا کے کہنے پہ چلیں گے؟ جن کے پاس شریعت کا کوئی علم نہ ہو، نہ ان کے پاس راہ ہدایت ہو، تب بھی یہ ان کا کہنا مانتے ہیں یا مانیں گے؟ تو ایسے ڈھیٹ لوگ تو کہیں گے بالکل ہم مانیں گے، مگر سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ تمہیں علمی بات بتائی جا رہی ہے، ایک سیدھی راہ کی بات بتائی جا رہی ہے، اور تم اس کو چھوڑ کے ایسی باتوں کی طرف جا رہے ہو جو ہے تو تمہارے باپ دادا کی، مگر جو نہ اللہ تھے نہ نبی تھے، ان کی باتوں کو تم پریفر کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ، یا اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، علیکم لازم کرو اپنے آپ پر، لازم ہے تم پر بچانا، انفسکم اپنی جانوں کو، لا یضرکم نہ نقصان دے گا تمہیں، من جو ضل بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پا چکے، الی اللہ طرف اللہ کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما کنتم وہ جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے۔ یہاں ایک بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں کو بتائیے، مسلمانوں تم خود اپنا خیال کرو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ اس کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ دین کی تعلیم کو سیکھنے کے بعد اس کو آپس میں اپنے اندر اس کو پھیلانا ہے۔
یہ ہے، میں جب دین کی تعلیم سیکھ لوں، میں اس پر عمل کروں تو الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ شر کیا ہے، خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، وہ مجھے پتہ چل گیا۔ ایک تو یہ ہے، ذاتی طور پر میں بڑا مستفید ہو گیا، میں الرٹ ہو گیا۔ لیکن کیا یہ سب چیزیں میں اپنے پاس رکھوں؟ صرف مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے، یا میرے ارد گرد جو میرے بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، یا اولاد ہے، یا دوست رشتہ دار ہیں، ان کا بھی میں خیال کروں؟ تو اگر اس معنی میں دیکھیں تو انفسکم میں یہ سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہ صرف تم اپنا خیال کرو بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرو جو تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں، ارد گرد رہتے ہیں۔ خیر کو اپنے پاس مت رکھو، خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ علیکم انفسکم، اگر ایسا کام کر لیا تم نے تو فائدہ کیا ہوگا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم راہ راست پہ آ گئے تو جو گمراہ ہو چکا ہے وہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے اصول۔ لیکن اگر ہم خود راہ یافتہ نہیں ہیں تو دوسروں کو موقع ملے گا، وہ آئے گا پھر ہمیں گمراہ کر دے گا، وہ پھر اپنی چیزیں لائے گا ہمارے سامنے، ہمیں سکھائے گا، ہمیں آفرز دے گا، خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں گے اور ہمارے اوپر نیچے جتنے بھی دائیں بائیں رشتہ دار ہیں وہ سب گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ علیکم انفسکم والی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے عقائد کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو درست کریں، اور وہ کس طرح درست کریں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو جو گمراہ آدمی ہے وہ کبھی بھی ہمارے اندر بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم الرٹ ہوں گے۔ لیکن جب ان کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہم ایک طرف ہوں گے، جاہل ہوں گے، تو دوسرے کو موقع ملے گا، پھر وہ اپنی چیزیں لائے گا، خوبصورت بنا کے وہ پیش کر دے گا، ہم اس کو اپنا لیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خود کتنے ذمہ دار لوگ ہیں، کہ وہ اپنا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنی دین کا فکر ان کو ہوتی ہے، اور دوسروں کا جو فساد ہے اس سے وہ خوب الرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ الرٹ نہ ہو، نہ ان کو اپنی فکر ہو، تو پھر دوسروں نے تو اپنی چیزیں لا کے پیش کر دینی ہے۔ مسلمان متاثر، آج یہی صورتحال ہے ہماری۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم 5 وقتی نماز پڑھ لیں، مگر گھر میں ہم نے سب چیزیں پرووائڈ کر دیں، ناول ہیں، میگزین ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، فلمیں ہیں دکھی جا رہی ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ بھی لگا کے دے دیا ہے۔ اب وہ نماز پڑھنے سے، بھئی میرے نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علیکم انفسکم، میں اپنے گھر والوں کا بھی خیال کروں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ سب کا ہے۔ سب کو بر وقت آگاہ کر دوں کہ بھئی یہ خراب چیز ہے، اس سے پرے رہو، یہ کام نہیں کرنا۔ تو علیکم انفسکم، کوئی ایسی چیز اپنی بچوں کو اپنے بڑوں کی طرف سے نہیں دینی چاہیے جو ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو تباہ کر دے۔ مثال کے طور پر بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کارٹون لائے، جی بیٹا چلے بیٹا کارٹون دیکھو۔ اب ان کارٹونوں سے کیا ہوتا ہے، کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے بچوں میں۔ تو اس طرح اپنا بھی خیال کرو، بچاؤ کا، بچوں کا بھی خیال کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے وجہ بتا دی ہے کہ تم جب خیال کرو گے تو جو گمراہ آدمی ہے وہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ دوسرا مطلب ہے اگر خیال نہیں کرو گے تو گمراہ آدمی تمہاری طاق میں ہوگا، اور جو ہی اس کو موقع ملا وہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ یہ اصول ہے زندہ دنیا میں زندہ رہنے کا، مسلمان کے لیے خاص طور پر۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، طرف اللہ کے پلٹنا ہے تم سب کا۔ یہ یاد رکھو، مرنا ہے، آنا اللہ کے پاس ہے۔ جو اصول ہے زندگی گزارنے کا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اب اگر خود تم نے نہ بچایا اور اپنے آپ کو
وقت کے حوالے کر دیا، حالات کے حوالے کر دیا کہ جی میں کیا کروں، آج کل ٹرینڈ ہی یہی ہے، سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، اور فلمیں ضرور دیکھنی ہیں اس لیے کہ تفریح کا کوئی اور سامان ہے نہیں، پارک ہمارے ارد گرد ہے نہیں، بچوں کو ہم کہیں لے جا نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ یہی بازار میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ذرا آئس کریم کھاتے ہیں، بچیوں کو ذرا آزادی دے رکھی ہے، وہ گھومیں پھریں رات کے 12 بجے تک، اور پھر صبح آئیں تو بس وہ اپنی کارکردگی دکھائیں کہ آج رات ہم نے یہ کیا وہ کیا، ڈانس کیا، شراب پی، اور اسکول آپ جا نہیں سکتے آج اس لیے کہ طبیعت خراب ہے۔ یہ گمراہی کے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھگتنی پڑتی ہیں اور انسان قبول کر لیتا ہے۔ تو بہرحال کل کو اللہ کی جناب میں تم نے جواب دینا ہے، اس لیے دھیان کرنا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا تم کو وہ جو تھے تم عمل کرتے، وہ ایک ایک بات کھول کے رکھ دے گا کہ بھئی تمہیں میں نے یہ کہا تھا، تم نے یہ عمل کیا کیوں؟ تو بہرحال اس میں بڑی دھمکی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی ہو، شہادت ہو، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، حین الوصیتی، وقت وصیت کے، اثنانی، دو، ذوا عدل منکم، عدل والوں کی تم میں سے۔ یہاں جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو سہم، ان کا ایک آدمی، ایک صحابی رسول ہیں سیدنا تمیم الداری اور دوسرے عدی، تو ان کے ساتھ سہمی آدمی سفر پہ نکلا، اور سہمی جو ہے نا راستے میں ایسی جگہ وہ فوت ہو گیا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تمیم الداری اور عدی یہ دونوں جب واپس آئے تو اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ساتھ لے آئے، ویسے اونٹ تھا، اونٹ کے اوپر کچھ سامان تھا، وہ سب کچھ لے آئے واپس، اور آ کے وہ سامان سہمی کے جتنے بھی کوئی باپ تھا یا بھائی تھے یا اولاد تھی ان کو دے دیا کہ یہ آپ کی چیز ہے، آپ لے لیں، آپ کا ابا بھائی فوت ہو گیا تھا راستے میں تو یہ اس کا سامان ہے، آپ رکھ لیں۔ اب سامان تو انہوں نے لے لیا، اس کو جب کھولا تو ان کو ایک پیالہ جو چاندی کا تھا وہ نظر نہ آیا، کہ ہمارا باپ تو اپنے ساتھ پیالے کو بھی لے گیا تھا اور جو قیمتی چیز تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال وہ قیمتی چیز تھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی جو دونوں سامان لائے تھے اور اس کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ قسم کھاؤ تم کہ پیالہ ہم نے نہیں لیا، تو انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر مکہ کے جو بازار تھے اس بازار میں کہیں وہ پیالہ مل گیا، اور یہ کیس مکے کا ہے، مدینے کا نہیں ہے، اور تمیم الداری ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عدی بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ پیالہ جب مل گیا تو ان سے پوچھا کہ یہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ تو دکاندار نے کہا میں نے یہ پیالہ تمیم الداری اور عدی سے خریدا ہے۔ چوری پکڑی گئی۔ اب سامی کے جو لوگ تھے، دو شخص، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارے والد یا بھائی سامی کا تھا اور یہ وہی پیالہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جو گواہی دے رہے ہیں ہماری گواہی ان سے زیادہ سچی ہے۔ تمیم الداری اور عدی
انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں ہم تو قسم کھا چکے ہیں کہ ہم نے تو پیالہ ہم جانتے ہی نہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بس اتنی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور جس میں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ اس کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور طریقہ کار وہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ذرا غور سے ترجمہ سنیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی ہو درمیان تمہارے، یعنی جب اس قسم کے جھگڑے پیش آئیں تو اس وقت تمہارے درمیان گواہی ہو، لیکن کون دے، کس قسم کے لوگ دیں اور کتنے دیں اور کب دے۔ پہلی بات یہ کب دے کا مطلب یہ ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت، تو حین الوصیتی، وصیت کے وقت، بندہ فوت ہو رہا ہے، موت آ رہی ہے اس کو، اس نے وصیت کر دی کہ بھئی میری یہ چیز ہے، یہ فلان جا کے واپس کر دینا، جیسے اس سامی کے ساتھ ہوا۔ اور گواہ کون دیں؟ اثنانی ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل والے وہ گواہی دیں۔ کیا گواہی دیں؟ کہ یہ ہماری چیز ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس میں سچے ہیں۔ اب اس کیس کو آپ سامنے رکھیں نا، تو عدی نے اور تمیم الداری نے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے قسم کھا لی ہمارے پاس، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے پیالے کی، جبکہ اس کو چوری کر کے بازار میں بیچ چکے تھے۔ اور سامی کے بندے جب وہاں گئے تو بازار میں ان کو وہ پیالہ نظر آ گیا، انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے؟ ان کا تمیم سے، اور ان سے لیا۔ وہ پیالہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب یہ دو عدل والے جو لوگ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے بنسبت ان کے۔ تو یا او آخران من غیرکم، یا دو اور ہوں جو تمہارے علاوہ ہوں، وہ گواہی دیں، وہ کہیں ہم جانتے ہیں یہ پیالہ انہی کا ہے، ہم نے دیکھا تھا اس کے پاس۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچے تمہیں، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، یعنی سفر میں ہی تمہارے اتفاق کہ تم بیمار ہو گئے، مرنے لگے، تو اس وقت تم نے وصیت کی کہ بھئی یہ چیز ہے میری، گھر جا کے دے دینا، اور لے کے لوگ آئے واپس تو انہوں نے وہاں سے کوئی چوری کر لی، تو اب دو بندے اسی میت کی طرف سے جو انصاف والے ہوں، عدل والے ہوں، سچے ہوں، جن کی واقعی گواہی کو مانا جا سکے، وہ کھڑے ہوں اور کہیں، کیا کہیں اور کب کہیں؟ تحبسونہما، پہلے تو لانے والے جو ہیں نا، پہلے ان کو دونوں کو روک لو تم، جو لانے والے ہیں، سامان لانے والے ہیں، جو میت کے ساتھ تھے اور راستے میں بہت ہو گیا، اور یہ دو اس کا سامان لے کے واپس آئے، اور اس کی وصیت کے مطابق انہوں نے یہ سامان اس کے گھر والوں کو، وارثوں کو دے دیا۔ اب ایسے لوگوں کو تم روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، لا نشتری بہ ثمنا، کہ نہ ہم لیں گے ساتھ اس کے کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہو وہ رشتہ دار، یعنی وہی اس طرح کی قسم کھائیں کہ تم ہم پر شک کرتے ہو، ہم کوئی معمولی سی قیمت بھی نہیں لینا چاہتے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، جو سامان جو ہمیں ملا اسی کی وصیت کے مطابق پورے کا پورا ہم نے لا کے تمہاری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، خواہ وہ ہمارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ایسے موقع پہ ہم اللہ کی طرف سے شہادت کو چھپائیں گے بھی نہیں، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، معاملات اسی طرح حل ہوتے ہیں، ہم کیوں چھپائیں؟ تو ایسے لوگ آ کے اس طرح کے لفظ کہیں، اور یہ بھی کہیں اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم چھپائیں تو واقعی ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو اس طرح ایک آنے والے جو ہیں وہ جب اس قسم کے لفظ کہیں گے تو میت کے وارثوں کو کچھ تسلی ہوگی، ٹھیک ہے؟
مثال کے طور پر 3 لوگ ہم ہیں، سفر ہم میں سے کوئی فوت ہو گیا اور اس کا جو سامان تھا وہ ہم 2 اٹھا کے واپس لائے اور آ کے یہ لفظ کہیں نماز کے بعد کھڑے ہو کے سب کے سامنے یہ کہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کوئی چاہے معمولی سی بھی نہیں چھپا رہے، نہ معمولی سی قیمت چاہتے ہیں، چاہے ہمارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم اس کے حق میں بھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم گواہی ایسے موقع پہ دیں، کیونکہ ہم 2 ہی تھے اس کے ساتھ، کوئی اور تھا نہیں۔ تو اگر ہم گواہی چھپائیں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، اس طرح کے وہ لفظ کہیں تو ہو گیا۔ فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر اب یہ گواہی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنا سامان لے لیا، وہ چلے گئے، وارثوں کو سامان مل گیا اور جو ساتھی تھے اس کے وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ان عثر، اگر اطلاع ہو جائے علی انہما، اوپر اس بات کے کہ وہ دونوں جو میت کے ساتھ تھے، استحقا، وہ مرتکب ہوئے ہیں یا مستحق ہوئے ہیں، اسمن، گناہ کے، پتہ چلا ہو یہ تو جھوٹ بولا ہے، کیونکہ پیالہ بعد میں مل گیا تھا، اور پیالہ ملنے کے بعد جو دکان میں پڑا ہوا تھا تو اس سے پوچھا بھی گیا کہ یہ تم نے پیالہ کہاں سے لیا ہے، تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ فلان دونوں سے لیا ہے، تو اب پتہ چل گیا سارا کچھ کہ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے یا چوری کی ہے۔ یہاں اسمن کا مطلب گواہی کو چھپایا ہے، سچ کو چھپایا ہے، چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ سب اس من میں آتا ہے۔ تو فآخرانی، پھر 2 دوسرے، تو میت والوں کی طرف سے یا کوئی اور، وہ کھڑے ہوں گے، یقومانی، وہ کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، یہ تو پہلے گواہی دے چکے، اب ان کے مقابلے میں یہ 2 کھڑے ہوں گے، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق، حق ثابت ہو گیا، علیہم، جن پر، الاولیانی، 2 قریب ترین تھے جو، ٹھیک ہے، تو ان کو کھڑا کیا جائے گا ان دونوں کے مقام پر جو پہلے کسی وقت میں گواہی دے چکے تھے، تو انہیں کہا جائے گا اب تم کھڑے ہو، کہ پہلے تو 2 کر چکے۔ فیقسمانی، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، کیا کہیں گے؟ لشہادتنا، یقیناً ہماری گواہی، احق، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں زیادتی کی ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، کھری کھری بات کر رہے ہیں، مارکیٹ گئے ہیں، اس کے پاس یہ پیالہ نظر آیا، ہم نے اس سے پوچھا ہے پیالہ تمہیں کس نے دیا ہے، اور نے کہا جی فلاں فلاں سے، جبکہ یہ دونوں پہلے یہاں گواہی دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم گناہ گار ہوں گے، تو ہماری شہادت ان دونوں کی شہادت کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم کوئی زیادتی بھی نہیں کر رہے، الزام نہیں لگا رہے ان پر، بلکہ ہمارے پاس پیچھے ایک دلیل ہے، وہ یہی ہے کہ ہم مارکیٹ میں گئے، وہی پیالہ دیکھا جو ہمارا تھا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان دونوں سے میں نے خریدا ہے۔ انا اذا لمن الظالمین، یقیناً ہم تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم کسی پر یوں الزام لگا دیں تو، یا جھوٹ بولیں تو۔ یہ طریقہ ہے، ذالکہ، یہ طریقہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، ان یأتوا، کہ وہ لائیں، بالشہادتی، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے اصل رخ پر، ٹھیک ہے، یہ طریقہ یہی ہے، کسی نے جھوٹ بولا، جھوٹ سے یہ چیز میری اٹھا کے بیچ دی اور کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے گواہی دے دی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میں مارکیٹ گیا ہوں تو وہاں یہ چیز اتفاق سے پڑی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہاں سے لی ہے، اس نے کہا اس سے لی ہے، میں نے وہ چیز لی، اس سے عدالت آ گیا، میں نے کہا جناب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری چیز تھی، یہ چوری ہوئی ہے اور یہ ان کے پاس گئی ہے اور ان دونوں نے چوری کر کے اس کو دی ہے، اور یہ دیکھیے میں لے آیا ہوں، کوئی میں زیادتی نہیں کر رہا، کوئی الزام نہیں لگا رہا، بس یہ بات ایسے ہو گئی
تو ذالک یہ ادنا یہ طریقہ زیادہ قریب ہے ان یاتوا کہ وہ لائیں بالشہادتی گواہی کو علی وجہہا اس کے اصل رخ پر۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام کا طریقہ گواہی یہ ہے تو جرم کرنے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے ہر بندہ یہ ضرور سوچے گا کہ میں یہ چیز چھپاتا ہوں تو کل کو یہ چیز کہیں سے بھی ان کو مل جاتی ہے تو بدنام تو میں ہوں گا، تو اس لیے بہتر یہ کہ میں پہلے سے ہی صحیح کام کروں اور جو بات ہو صحیح وہ لوگوں کو بتا دوں۔ او یخافو یا وہ ڈریں ان تردہ کہ رد کر دی جائیں گی ایمان ان کی قسمیں بعد ایمانہم بعد ان ورثاء کی قسموں کے۔ یہ پہلے جو دو گواہ تھے چوری کرنے والے، ان کو اس بات کا ڈر ہو جائے کہ بھئی ہم نے اگر یہاں جھوٹ بولا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے والے کے جو وارث ہیں وہ آ کے کوئی اور گواہی دے دیں اور بتائیں کہ جناب یہ چیز تو ہماری تھی، یہ تو چوری ہوئی ہے، یہ فلاں جگہ سے ملی ہے، تو اس طرح ہم جھوٹے بن جائیں گے اور آئندہ ہماری گواہی کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ اس ڈر سے سیدھی سیدھی صحیح بات کریں گے، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور غور سے سنو، یعنی ایسے کام نہ کرنا۔ یہ جو نصیحت تمہیں کی گئی ہے کہ کس طرح تم نے چوری کو پکڑنا ہے، کس طرح تم نے گواہی دینی ہے، کس طرح تحقیق کرنی ہے، کس طرح بندے پر الزام لگانا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ سب طریقے ہیں، ان کو اپناؤ گے اور یہی طریقہ اپناؤ گے تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے، تقوی بھی ظاہر ہو جائے گا اور غور سے تم نے شریعت کی بات کو سن کے اس پر عمل بھی ویسا ہی کیا ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، جنہوں نے یہ کام ہی کرنے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم سیدھے ہوں، وہ اور راستے نکالتے جائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، بے ایمانی کریں گے اور اپنا گزارا اسی پہ کرتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الله تعالى أنزله ورسوله